اس پوری صورت میں غزوہ بدر کی تفصیلات کو بیان فرمایا ہے۔ ابتدائی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی 313 افراد پر مشتمل قافلہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں مدینہ سے روانہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے جب عین زرقا نامی مقام تک ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ پہنچ گیا تو ابو سفیان کو اس بات کی خبر دی گئی کہ آپ کے قافلے کے تعاقب میں مدینہ منورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مشتمل کچھ نوجوان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے۔ اس خبر کے ملنے کے بعد ابو سفیان نے اپنے دفاع کے لیے، اپنی جماعت کو بڑھانے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے مکہ میں اس بات کی خبر کو پہنچایا کہ ہم پر حملہ ہونے جا رہا ہے، لہذا ہماری امداد کے لیے پہنچو۔ اس زمانے میں غم کی خبر لے جانے کے مختلف طریقہ کار ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے زمزم بن عمر نامی ایک شخص تھا جس کو ابو سفیان نے 2000 روپے پر راضی کیا اس بات کے لیے کہ وہ مکہ میں یہ خبر پہنچائے کہ جو مکے والوں کا تجارتی قافلہ شام سے برستہ مدینہ مکے کو آ رہا ہے اس پر مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ مکے سے اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچ جائیں۔ تو وہ غم کی خبر دینے کے لیے جب کوئی آدمی جاتا نا تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو اونٹ کا اوپر کجاوا ہوتا ہے جس میں بیٹھتے ہیں اور اوپر جس کو آپ چھجا کہہ لیں یا جو چھپرا کہہ لیں اس کو الٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ان کے ہاں اس بات کی علامت ہوتی ہے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ کجاوا الٹا ہے، اس کا مطلب ہے یہ کوئی غم کی خبر لا رہا ہے۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے کپڑوں کی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا سمجھے یہ آنے والا کس کی خبر لا رہا ہے، غم کی اور پریشانی کی خبر لے کر آ رہا ہے۔ زمزم بن عمر نامی شخص ابو سفیان کا قاصد بن کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے لوگوں کو اس بات کی خبر دی کہ تمہارا تجارتی قافلہ لٹنے والا ہے۔ اب اس مکہ مکرمہ میں مختلف قسم کے لوگ رہتے، توجہ رکھنا۔ نمبر 1 وہ کفار جو ابو سفیان کے حامی ہیں۔ ابو سفیان تو بعد میں صحابی بنے لیکن ابھی تک یہ جب تک بدر ہوا اس وقت تک ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ جو جنگ میں جانا نہیں چاہتے لیکن جنگ میں جائے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ جنگ میں نہیں گئے تو پھر یہ ابو سفیان کے حامی لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے ان کا مسلمانوں سے گٹھ جوڑ ہو گیا۔ تیسرے وہ لوگ مکہ میں آباد تھے جو مسلمان تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے لیکن اسباب کی کمی کی وجہ سے ان کے پاس مالی حالات اس درجے میں نہیں تھے کہ وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عقیل یہ حضرات بھی اس میں شامل تھے جو مکہ میں رہتے۔ اب یہاں اعلان ہوا کہ بھئی مسلمانوں نے
اس تجارتی قافلے پر حملہ کرنا ہے، تو لہٰذا ہم نے اپنے دفاع کے لیے یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ 3 دن تک گشتیں کرتی رہیں جماعتیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ 3 دن تک لوگوں کو تیار کیا گیا، تو کل جو مجمع تیار ہوا اس کی تعداد 3000 ہے۔ 1000، 3000 نہیں، 1000۔ کتنی؟ 1000 تعداد ہے۔ اور ادھر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ مسلمانوں کے پاس گھوڑے ہیں 70، یہاں ان کے پاس گھوڑے ہیں 200۔ مسلمانوں کے پاس چند تلواریں، ان کے پاس 600 زرے جو بلڈ پروف لباس ہوتا ہے وہ 600۔ 200 کافروں کے پاس گھوڑے، 1000 کا مجمع وہاں مکہ مکرمہ سے اپنے تجارتی قافلے کے تحفظ کے لیے روانہ ہوا، اور یہ کل افراد وہاں سے نکلے اور ابو سفیان کے پاس پہنچنے کے لیے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ایک اور عجیب بات، یہ ہر ایک منزل طے کرنے کے بعد، منزل یہ ایک جو رستے کا ہمارے ہاں میل کہتے ہیں، کلومیٹر کہتے ہیں، عرب کے لوگ منزل کہتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کی پیمائش کتنی ہے، واللہ اعلم۔ ہر ایک منزل طے کرنے کے بعد عرب کے یہ لوگ، ابو سفیان کا دفاعی قافلہ 10 اونٹ ذبح کرتا اور اپنے پورے مجمع کا اکرام کرتا۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اور سب زبردست قسم کے وہاں پر پیٹ بھر کر سارے جو ہیں وہ حرام خور جمع تھے، اور کھانے کے لیے انہوں نے اپنا، اس لیے کہ کافر تھے، مسلمان تو تھے نہیں، اب سارے بہترین قسم کے لوگ وہاں کھایا پیے اور چلے۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے۔ پتہ ہے عرب کا یہ دستور ہے، جب جنگ ہوتی نا تو باجے بجانے کے لیے وہ جو لونڈیاں قسم کی عورتیں ہوتی ہیں ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ساتھ۔ ان کے مختلف کام ہوتے ہیں۔ کچھ عورتیں منہ میں باجا لے کر بجاتی ہیں، جیسے آپ نے آج جشن آزادی منائی، مریضوں کا بیڑا غرق، نمازیوں کا بیڑا غرق، قرآن پڑھنے والوں کا بیڑا غرق، کسی کو سکون پر نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ہم نے آج آزادی منانی ہے۔ 1400 سال پہلے، اور بلکہ ہزاروں سال پہلے شیطان جنت سے آزاد ہوا تھا، اس کے چمچے آج جو ہیں وہ آزاد ہو کر سب کا سکون حرام کر کے کہتے ہیں ہم کیا منا رہے ہیں؟ جشن آزادی۔ یہ ایک پونپا والا ایک نیا حرامی توب ایجاد ہوا ہے، یہ جشن آزادی مناتے تھے۔ واہ جی واہ، کیا کمال ہے۔ کوئی مریض سویا ہوا ہے، اس کی نیند کا بیڑا غرق، یہ کیا منا رہے ہیں؟ آزادی۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز کا بیڑا غرق، یہ کیا منا رہے ہیں؟ آزادی۔ کوئی تلاوت کر رہا ہے، اس کی تلاوت خراب، یہ کیا منا رہے ہیں؟ آزادی۔ کوئی گھر میں ذکر کر رہا ہے، اس کا ذکر خراب، یہ کیا منا رہے ہیں؟ آزادی۔ اگر ان مسلمانوں کو پتہ ہوتا کہ ہم جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور ہمارے بعد والوں نے یہ پائی بجانا ہے، تو اس سے اچھا ہندوستان ہی ٹھیک ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ، وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک آسے ایڈے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، اس پاکستان دا مطلب کیا؟ وہ ٹکڑے ہو گئے، ذبح ہو گئے، تار تار ہو گئے، اور یہ عشق جشن آزادی منا رہے ہیں گلوکار نچوا کر۔ کیا نچوا کر؟ گلوکار، فنکار، اداکار۔ مجھے بتاؤ، آج سے 1400 سال پہلے ایک جشن صحابہ نے بھی منایا تھا۔ کیا منایا تھا؟ جشن، وہ بھی آزادی کا جشن۔ کس کا جشن؟ آزادی کا۔ جب فتح مکہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ آزادی کا جشن منانے کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ بیت اللہ کا دروازہ کھلا، آپ اندر داخل ہوئے، حضرت بلال آپ کے ساتھ داخل ہوئے، اور اللہ کے رسول نے اور آپ کے ساتھ والے صحابہ کرام نے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزادی کی اس نعمت پر شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ دوسرا طریقہ جشن کا یہ تھا
کہ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے پاس قوت آ گئی ہے، آج ہمارے پاس طاقت آ گئی ہے، ہمیں وہ بلال کا تڑپنا یاد آ رہا ہے، سمیہ کا 2 ٹکڑے ہونا یاد آ رہا ہے، ابو فقیہ کی پسلیوں کا توڑا جانا یاد آ رہا ہے، حبیب بن زید کا ٹکڑے کیا جانا یاد آ رہا ہے، ہمیں حضرت عمار بن یاسر کو شہید کرنا یاد آ رہا ہے، ہمیں صحابہ کو سولی پر لٹکایا جانا یاد آ رہا ہے، صحابہ کو انگاروں پر لٹایا جانا یاد آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آج قوت میں ہیں، طاقت میں ہیں، پاور میں ہیں، اقتدار میں ہیں، اور ہمارے پاس سارے ہتھیار موجود ہیں، آج ان کافروں کا کیما بنائیں، ٹکڑے ٹکڑے کریں، اس لیے کہ ہمیں وہ پرانے زخم یاد آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا او ساتھیوں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ آج ہم نے انتقام نہیں لینا، آج ہم نے کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ یہ صحابہ کا جشن ہے اور آج مسلمان بھی جشن منا رہے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے آج کے دن قرآن کی تلاوت کی اور ہم نے ان لوگوں کو ایصال ثواب کیا جنہوں نے ہم تک یہ پاکستان پہنچایا، ہم نے نوافل پڑھے، ہم نے ان کو ایصال ثواب کیا جنہوں نے ہم تک یہ پاکستان پہنچایا، ہم نے ذکر کیا، ہم نے ان لوگوں کو ایصال ثواب کیا جو لوگ ہمارے لیے ذبح ہو گئے، ہم نے صلاۃ الشکرانہ پڑھا اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ یہ ملک ہمیں نعمت عطا کی، یہاں دین میں آزادی، کاروبار میں آزادی، رہنے میں آزادی، ہندو بندیے کی غلامی سے آزادی، اور اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ ایک ملک آزاد ریاست ہمیں دی۔ جشن منانے کا طریقہ یہ تھا، سجدوں میں پڑ جاتے، قرآن اٹھا لیتے، تسبیح اٹھا لیتے، اس کے آگے دعائیں کرتے اور اپنی اس قوم کو بتاتے کہ قیام پاکستان کا مقصد یہ کنجر نچوانا نہیں ہے، قیام پاکستان کا مقصد ساؤنڈ اور باجے بجانا نہیں تھا، قیام پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ والا نظام تھا، قیام پاکستان کا مقصد آئین اور دستور میں اللہ اور اس کے رسول کا نظام تھا، قیام پاکستان کا مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے غیر کی غلامی سے نجات تھا، قیام پاکستان کا مقصد نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کے لیے ہندو بنیے کی غلامی سے آزادی تھی، قیام پاکستان کا مقصد قرآن اور حدیث کے ایسے مراکز قائم کیے جائیں جہاں دینی علوم کی تعلیم سیکھ سکیں، قیام پاکستان کا مقصد ایسے فلاحی اداروں کو قائم کرنا تھا جس میں مسلمان کو مسلمان ہونے کا احساس ہوتا۔ آج ہمارے نقشے دیکھ کر لوگ کہیں گے اس مقصد کے لیے انہوں نے غلامی سے آزادی حاصل کی تھی، اس سے تو غلام اچھے تھے۔ کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولو بھائی، آزاد ہوئے۔ کیا آپ کے گھروں میں انڈیا کی فلمیں چلنا بند ہو گئی؟ کہتے ہیں آزاد ہو گئے مسلمان۔ کیا مسلمانوں کے گھروں سے کیبل نکل گیا؟ کیا مسلمان کے جیب میں بڑے ٹچ موبائل میں انڈیا گلوکاروں کے گانے ختم ہو گئے؟ کیا مسلمان کی شادی میں انڈیا کی گندی اور لعنتی رسومات کا جنازہ نکالنا زندہ ہوا یا ان کی رسومات کو فروغ دیا جا رہا ہے؟ کیا مسلمان کے گھر میں سنت کے مطابق شادی شروع ہو گئی؟ کیا مسلمان کے طریقے رسول اللہ والے بن گئے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں سے ہندو رسومات کو نکالا گیا؟ اگر نہیں نکالا گیا تو پھر یہ جھنڈا لگا کر کون سی آزادی کا تصور آپ قوم کو بتا رہے ہیں؟ حقیقت دل بھی ان کا غلام، آنکھیں بھی ان کی غلام، دماغ بھی ان کا غلام، طور طریقوں میں بھی ہم ان کے غلام ہیں، تو کس آزادی کا پیغام آپ قوم کو دیے پھر رہے ہیں؟ صحابہ جب کفر سے آزاد ہوئے تھے، غیر کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے، تو انہوں نے انہی بتوں کو اٹھا کر پھینک کر بتایا تھا کہ اب ہماری ان سے برات کا اعلان ہے، اس لیے کہ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خرد نے کہہ بھی دیا زباں سے لا الہ تو کیا حاصل، یہاں صبح شام کہتے رہیں پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ، بس اس سے آگے کچھ ہماری سمجھ میں نہ آ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس سے آگے کچھ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہے، نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ایک جملہ یہاں میں عرض کروں،
بہت سارے لوگ علماء دیوبند کے حوالے سے یہ باتیں پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان بنانے کے مخالف تھے، پاکستان بنانے کے، اور کچھ مسلکی طور پر بھی ہم پر ایک الزامی لگانے کے لیے بڑا شد و مد کے ساتھ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اینکر اور میڈیا پر آئے ہوئے وہ رسمی قسم کے جواب دینے والے لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند پاکستان بنانے کے کیا تھے؟ بھائی جواب میرے ذمے، آپ کیوں پریشان ہوتے؟ مخالف تھے۔ یاد رکھو خلاصہ، میں اپنی بات پر آ رہا ہوں۔ علماء دیوبند کے دو طبقے تھے جب پاکستان بن رہا تھا۔ ایک طبقے کی رائے اس بات کی طرف تھی کہ ہم ہندوستان سے الگ ہوں اور پاکستان کی ایک آزاد ریاست بنائیں، اور ایک علماء کے طبقے کی جماعت کی رائے یہ تھی کہ ہم پاکستان الگ گروہ اور الگ جماعت نہ بنے، الگ ملک نہ بنے، بلکہ مسلمان جو ہندوستان میں آباد ہیں یہیں رہیں۔ جن کی رائے یہ تھی کہ ہندوستان اور پاکستان الگ ہوں تاکہ ہم ایک آزاد ریاست ہوں، اس گروپ کا نام تھا تھانوی حضرات، اور جو یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان میں رہیں اس گروپ کا نام تھا مدنی حضرات۔ اب ان دونوں کی رائے مختلف تھی، دونوں کے پاس الگ دلائل تھے۔ جو یہ چاہتے تھے پاکستان بنے، وہ چاہتے ہم آزاد ہوں، ہر مسئلے میں، ریاست میں، سیاست میں، عبادت میں، مساجد میں، مدارس میں، نظام میں، خلافت میں، عدالت میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہر معاملے میں ہم آزاد ہوں۔ جو علماء یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان نہ بنائیں، ان کی دلیل کیا تھی؟ آج تک جاہلوں نے اس کو سمجھا نہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان ایک چھوٹا سا خطہ ہے، مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، یہ سارے پاکستان میں سما نہیں سکیں گے اور سب پاکستان جا نہیں سکیں گے۔ جو چلے جائیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو ہندوستان میں رہ جائیں گے وہ ہندو کے ظلم میں رہیں گے، کٹتے رہیں گے، پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہم اتنی کثیر تعداد چھوٹے سے خصے میں سما نہیں سکتی، پاکستان ایک چھوٹا سا خطہ تھا، لہٰذا ان کی رائے یہ تھی کہ مسلمان بھی محفوظ رہیں اور اسلام بھی محفوظ رہے۔ لہٰذا علماء کی جو رائے پاکستان بنانے والی تھی، پاکستان بن گیا۔ لیکن جب پاکستان بنا، اگلا جملہ بھی سننا، جو علماء یہ کہتے تھے نہ بناؤ، پھر ان کا فتویٰ کیا تھا؟ ان کا فتویٰ یہ تھا کہ مسجد بنانے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کہ اس محلے میں مسجد بنائی جائے اور اس محلے میں نہ بنائی جائے، اس علاقے میں بنائی جائے اور اس علاقے میں نہ بنائی جائے۔ مسجد کے بنانے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب مسجد بن جائے اس کے تقدس میں، ادب میں، احترام میں، عزت میں، فضائل میں، مناقب میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پھر انہی علماء نے فتویٰ دیا کہ اب جب پاکستان بن چکا ہے تو اس کی حیثیت مسجد کی ہے، ہم سب مل کر اس کے تقدس کی اور اس کی بقا کے لیے جنگ لڑیں گے، چاہے ہماری جانیں جانی پڑے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ نقطہ نظر تھا علماء کا۔ اس نقطہ نظر کے پیش کیا مجھے بتاؤں، آج جو مسلمان انڈیا میں رہ گئے وہ خوشی والی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ جی آئے روز مولی گاجر کی طرح انہیں ذبح نہیں کیا جا رہا؟ تو خیر یہ ایک نقطہ نظر تھا جو میں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ابو سفیان نے 1000 پر مشتمل لوگوں کو جمع کیا۔ اللہ کے رسول حیران ہوئے کہ ہم تو ایک تجارتی قافلے پر حملے کے لیے جا رہے تھے اور یہاں پر جو ہے 1000 کا لشکر آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کون کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ جنگ ہونی چاہیے اور کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے؟ اس میں مختلف رائے ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجمع کو دیکھا تو آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، یہی باتیں حضرت عمر نے بھی عرض کی، ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، آپ جائیں اور آپ کا اللہ جائے کافروں سے لڑیں، ہم ہا ہونا قاعدون، یہاں کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں
ہم آپ کے ساتھ آخری دم تک لڑیں گے، اور جب تک کافروں کا کچومر نہیں بن جاتا اس وقت تک ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں سے تو اللہ کے نبی مطمئن ہوئے۔ مدینہ میں ایک جماعت انصار کی تھی، جب آپ ہجرت کر کے آئے تو انصار نے آپ کا استقبال کیا۔ انصار کے لوگوں کی طرف سے ابھی تک کوئی رائے سامنے نہیں آئی، تو آپ نے پھر سارے صحابہ کو جمع کیا اور پھر آپ نے ترغیبی بات دوبارہ کی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ امیر کے لیے بوقت اختلاف کس قسم کی گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ جب گفتگو کی تو انصاری صحابہ کرام کے امیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، کیا آپ انصار کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، میرا مقصد انصار کی رائے لینا تھا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو انصاری صحابہ کرام کے امیر حضرت سعد بن معاذ نے کھڑے ہو کر ایک تقریر کی اور اللہ کے نبی کو مطمئن کیا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ساتھ عہد کیا ہے، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کے غیب کی خبروں کو ہم نے تسلیم کیا، جو آپ نے آسمانی باتیں قرآن کے ذریعے ہمیں بتائیں، ہم نے ان کو ماننے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کہیں گے سمندر میں کود پڑو، ہم کودنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کہیں گے دریاؤں میں کود پڑو، ہم دریا میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں، ہماری طرف سے مطمئن ہو جائیں۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوئے اور آپ پھر ابو سفیان کے قافلے کے تعاقب کی طرف چل پڑیں۔ باقی تفصیل آگے آئے گی، ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا کما اخرجکا، جس طرح اللہ نے رب کا، آپ کے رب نے آپ کو نکالا، من بیتک، آپ کے گھر سے، وَإِنَّ فَرِيقًا، اور ایک جماعت، من المؤمنین، مسلمانوں کی، یعنی ابتدا میں جب جنگ فرض نہیں ہوئی تھی، لکارہون، ذرا ان پر اس بات کی دشواری تھی۔ فرمایا یجادلونک، یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فی الحق، حق کے معاملے میں، بعد ما تبین، اس کے واضح ہو جانے کے بعد، کأنما یساقون الی الموت، اور اللہ ان کو گویا کہ ایسے کھینچ کے لا رہا ہے موت کی طرف، وہم ینظرون، گویا کہ یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ 1000 کا مجمع بظاہر تو رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن اپنی موت کی طرف آ رہا ہے۔ باقی تفصیلات پھر انشاءاللہ یہاں سے کل۔